مملکت خداداد پاکستان کے بانی اور ہر دل عزیز رہنما قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے حقوق اور علیحدہ وطن کے حصول کے لیے انتھک جدوجہد نے ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب کیے۔ سن 1930 میں انہیں تپیدق جیسا موذی مرض لاحق ہوا، جسے انہوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور چند قریبی رفقا کے علاوہ سب سے پوشیدہ رکھا۔ قیام پاکستان کے ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں گزارے۔ ان کا مرض شدت پر تھا اور آپ کو دی جانے والی دوائیں مرض کی شدت کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر کرنل الہی بخش اور دیگر معالجین کے مشورے پر وہ 6 جولائی 1948 کو آب و ہوا کی تبدیلی اور آرام کی غرض کے لیے کوئٹہ تشریف لے آئے، جہاں کا موسم نسبتاً ٹھنڈا تھا، لیکن یہاں بھی ان کی سرکاری مصروفیات انہیں آرام نہیں کرنے دے رہی تھیں، لہٰذا جلد ہی انہیں قدرے بلند مقام زیارت میں واقع ریزیڈنسی میں منتقل کر دیا گیا، جسے اب قائد اعظم ریزیڈنسی کہا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام قائد اعظم نے اسی مقام پر گزارے، لیکن ان کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی چلی گئی اور 9 ستمبر کو انہیں نمونیا ہو گیا۔ ان کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر بخش اور مقامی معالجین نے انہیں بہتر علاج کے لیے کراچی منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ 11 ستمبر کو انہیں C-130 طیارے کے ذریعے کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا، جہاں ان کی ذاتی گاڑی اور ایمبولینس انہیں لے کر گورنر ہاؤس کراچی کی جانب روانہ ہوئی۔ بدقسمتی کہ ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی اور آدھے گھنٹے تک دوسری ایمبولینس کا انتظار کیا گیا۔ شدید گرمی کے عالم میں محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی اور قوم کے محبوب قائد کو دستی پنکھے سے ہوا جھلتی رہیں۔ کراچی وارد ہونے کے 2 گھنٹے بعد جب یہ مختصر قافلہ گورنر ہاؤس کراچی پہنچا تو قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہو چکی تھی اور رات 10:20 پر وہ اس دار فانی سے رخصت فرما گئے۔ ان کی رحلت کے موقع پر انڈیا کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کہنا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جناح اتنی جلدی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو میں ہندوستان کی تقسیم کا معاملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیتا۔ وہ نہیں ہوتے تو پاکستان کا قیام ممکن نہیں ہوتا۔ قائد اعظم کے بدترین مخالف اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس موقع پر انتہائی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک طویل عرصے سے انہیں ناپسند کرتا چلا آیا ہوں، لیکن اب جب کہ وہ ہم میں نہیں رہے تو ان کے لیے میرے دل میں کوئی تلخی نہیں، صرف افسردگی ہے کہ انہوں نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا، لیکن اس کی کتنی بڑی قیمت تھی جو انہوں نے ادا کی۔ قائد اعظم کی وفات کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کی وفات کے موقع پر ہزاروں افراد کی ان کی لحد پر حاضری اور شہر شہر منعقد ہونے والی تقریبات اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ پاکستانی قوم ان سے آج بھی والہانہ عقیدت رکھتی ہے۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔